لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، مخاطب بطه وياسين، مولانا ومولى الكونين، جد الحسن والحسين بالقاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. صدق الله العلي العظيم. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ واقعہ کی 3 آیتوں کی تلاوت کے شرف حاصل کیا ہے، جس کو ہمارے اکثر مومنین پڑھا بھی کرتے ہیں، اس کی قرأت بھی کرتے ہیں، تلاوت کیا کرتے ہیں، اور جس سورہ کی تلاوت کا بہت ہی عظیم فائدہ ہے، اور ان فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر انسان نماز عشاء کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے تو وہ کبھی بھی فقیر نہیں ہو سکتا. یہ دعویٰ ہے قرآن کا ہے. لہذا انہی 3 آیتوں پر مشتمل ایک چھوٹی سی گفتگو ہے کہ جو موضوع ہمارا ہے پانی کا فائدہ. کتنا آسان، لیکن اس پانی جیسی نعمت کو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے سے پہلے ان نعمتوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس سے ہم سب مستفید ہوتے رہتے ہیں شب و روز میں. بہت ساری نعمتوں سے استفادہ کرتے ہیں، اور قرآن نے یہاں تک کہہ دیا کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ اگر نعمت پروردگار عالم کو شمار کرنا چاہو تو اس کو کبھی بھی شمار نہیں کر سکتے. یہ زمین نعمت ہے، یہ آسمان نعمت ہے، یہ اشجار نعمت ہے، یہ بحر اور دریا اور سمندر یہ نعمت ہے، اور اس کے بعد پھر ہمارا خود جسم سراپا نعمت ہے، اور پھر اس جسم میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو نعمت کے طور پہ پروردگار عالم نے عنایت فرمائی ہیں. آنکھیں نعمت ہیں، یہ کان ہمارے نعمت ہے، یہ دہن نعمت ہے علیکم السلام، یہ زبان نعمت ہے علیکم السلام، اور ہاتھ نعمت ہے اور پیر نعمت ہے. یعنی بہت ساری نعمتیں جو ظاہری ہیں، کوئی ان کا جو ہے شکریہ ادا نہیں کر سکتا. جو ظاہری نعمتیں ہیں، یہ آنکھ، یہ کان، یہ ناک، یہ زبان، یہ ہونٹ، یہ ایبرو، یہ بال، یہ سب نعمت. اس کے بعد پھر ہاتھ پیر نعمت ہے. کسی ایک چیز کا بھی ہم کیا شکریہ ادا کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. اس کے بعد پھر جو ہم سانس لیتے ہیں، نعمت بہت بڑی نعمت ہے. اگر یہ سانس رک جائے تو پھر انسان جلدی کرتا ہے کہ اس کو قبرستان لے جایا جائے. سوچے کتنی بڑی نعمت ہے جو ہم سانس لے رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد پھر یہ دل، اور پھر یہ ذہن، اور پھر یہ دماغ. اللہ اکبر، کن کن نعمتوں کا ہم تذکرہ کریں. خود یہ پورا جسم ایک دنیا ہے، اس پہ جو ہے ڈاکٹرز ریسرچ کرتے ہیں. یہ دانت
جن کے پاس دانت نہیں ان سے پوچھیں کتنی بڑی نعمت ہے. جس کے پاس بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ایک نہ ایک دن تو یہ دانت سبھی کے اس منزل پہ آ جاتے ہیں کہ نہیں رہتے. لیکن عزیزان محترم، کیا ہم کسی ایک نعمت کا بھی شکر ادا کر سکتے ہیں؟ پوری زندگی اگر ہم کسی ایک نعمت کا شکریہ ادا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے. پھر اس کے بعد ہم استفادہ کس چیز سے کرتے ہیں؟ بہت ساری دنیا کی نعمتیں ایسی ہیں کہ جس سے ہم مستفید ہو رہے ہیں. کھانا، پانی، سواریاں، طرح طرح کی سواریاں، اس میں پھر کپڑے، لباس، پھر اس کے بعد جب آنکھ کمزور ہو جاتی ہے تو عینک، چشمہ. استفادہ کر رہے ہیں کہ نہیں؟ نعمت ہے کہ نہیں ہے ہمارے لیے؟ یعنی یہ تمام ساری چیزوں سے ہم استفادہ کرتے ہیں، کتنا شکر ادا کرتے ہیں. اسی لیے تو پروردگار عالم نے فرمایا ہے کہ ہمارے بہت کم بندے ایسے ہیں جو ہمارا شکر ادا کرتے ہیں. شکر جیسا ادا کرنا چاہیے وہ محمد اور آل محمد کے سوا کوئی ادا نہیں کر سکتا. اور اس کے بعد پھر جو پانی، اسی کو جو ہے موضوع سخن بنانا ہے. یہ پانی جس سے دنیا کی ہر چیز مستفید ہو رہی ہے، ساری مخلوقات خدا کی حیات کا دار و مدار پانی. خصوصی طور پہ ہم زیادہ پانی یوز کرتے ہیں، یعنی انسان زیادہ پانی استعمال کرتا ہے. دوسری مخلوقات کے اعتبار سے وہ صرف پیتے ہیں، ہم پیتے بھی ہیں. اس سے طرح طرح کے اور قسم قسم کے کھانے تیار کرتے ہیں. اگر پانی نہ ہو تو طرح طرح کے کھانے بن سکتے ہیں؟ نہیں بن سکتے. کتنی بڑی نعمت ہے کہ جو بے قدری کے طور پہ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، ضرورت کے مطابق استعمال نہیں کرتے، بلکہ اگر کھول دیا نل تو کھڑے ہیں، سوچتے ہیں کہ بہ رہا ہے پانی، ضائع ہو رہا ہے. اس نعمت کو ہم ضائع کر رہے ہیں، اس لیے کہ ضرورت کے مطابق ہمیں استعمال کرنا ہے. اس کے بعد پھر ہمیں لباس دھونا ہے، پھر اپنے آپ کو تمیز کرنا ہے، نہانا ہے. اگر یہ پانی نہ ہوتا تو کیا ہم جی سکتے تھے؟ کیا ہم ایک دوسرے سے مل سکتے تھے؟ نہا کر کے جو ہمارے اندر بدبو پیدا ہو جاتی ہے تو کیا کوئی ہمارے پاس آ سکتا تھا اگر یہ پانی نہ ہوتا؟ ٹھیک ہے، تیمم کے ذریعے سے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، صحیح ہے، وہ بھی مطہرات میں سے ہے. لیکن پانی کتنا مفید ہے ہم سب کے لیے کہ اگر کسی کے پاس جاتے ہیں تو بند سمر کر کے جاتے ہیں، منہ دھو کر کے جاتے ہیں. اگر صبح میں اٹھتے اور پانی نہ ہوتا تو ہماری کیا کیفیت ہوتی؟ کیا ہم کسی سے بات کر سکتے تھے؟ کیا ہم فریش ہو سکتے تھے؟ کیا ہم اپنی نجاسات کو دور کر سکتے تھے؟ نہیں کر سکتے. اسی لیے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں سورہ واقعہ میں اشارہ فرمایا، افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ جس پانی کو پیتے ہو کیا انداز ہے؟ اس پانی کو تم دیکھتے ہو جو پی رہے ہو. اس کے بعد کیا کہا؟ اَأَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، کیا اس پانی کو تم نے بادل سے برسایا ہے یا اس پانی کے برسانے والے ہم ہیں؟ اس کے بعد پھر کیا کہتا ہے کہ اگر ہم اس پانی کو کھارا بنا دیتے تو تم کیا کر سکتے تھے؟ تو تم شکر کیوں نہیں ادا کرتے ہو میرا؟ بعد میں کہتا ہے اگر ہم اس کو کھارا بنا دیتے تو کیا تم پی سکتے تھے؟ نہیں پی سکتے تھے. کتنا میٹھا اور کتنا ٹھنڈا یہ پانی ہوتا ہے. اس کا آج تک کوئی ذائقہ کیا بتا سکا لفظوں کے ذریعے سے؟ اس پانی کا ذائقہ کیا، اس کی مٹھاس کو کوئی کیا بتا سکا کہ یہ شہد جیسا ہے؟ شہد کی مٹھاس الگ ہے، پانی کی مٹھاس الگ ہے. شربت کی مٹھاس الگ ہے، اس پانی کی مٹھاس الگ ہے. آپ ایک انسان کو شربت دیجئے،
آپ ایک انسان کو بہترین جوس دیجئے، لیکن اگر وہ پیاسا ہے تو اس کی پیاس جوس کے ذریعے سے نہیں بجھے گی، وہ کہے گا سادہ پانی ہو تو دو۔ اتنا میٹھا پانی ہے کہ جس کو لفظوں کے ذریعے سے انسان کی سماعت تک منتقل نہیں کیا جا سکتا، وہ شیریں پانی جس کو ہم لوگ پیتے ہیں۔ اور اللہ نے عجیب بعض نعمتوں کو امیروں اور غریبوں پر برابر کر دیا ہے تاکہ یہ شکوہ نہ کر سکے۔ کھانے الگ الگ ہو سکتے ہیں، پانی ایک ہے سب کا۔ امیر ہوگا وہ بھی وہی پانی پیے گا، غریب ہوگا وہ بھی وہی پانی پیے گا۔ زمین سب کے لیے برابر کر دی ہے، یہ نعمت ہے نا۔ نعمت میں سب کو، غریبوں کو بھی، کچھ نعمتوں میں غریبوں کو بھی اور امیروں کو بھی برابر رکھا ہے، مساوی رکھا ہے۔ جیسے پانی ہے، جیسے زمین ہے، جیسے سورج کی روشنی ہے، یہ سب امیروں کے لیے بھی غریبوں کے لیے بھی سب کے لیے پروردگار عالم نے برابر برابر رکھا ہے۔ کوئی یہ شکایت نہیں کر سکتا کہ ہم نے جو ہے سورج سے کم استفادہ کیا، ایک امیر آدمی نے زیادہ استفادہ کر لیا۔ ساری مخلوقات کے لیے پروردگار عالم نے کہا کہ سورج کی کرنوں سے جو ایک امیر استفادہ کر رہا ہے، جو ایک انسان استفادہ کر رہا ہے، اسی طریقے سے ایک جانور بھی استفادہ کر رہا ہے۔ یہ پانی جو بہت ہی اہمیت کی حامل ہے، اگر یہ پانی نہ ہو، اچھا پروردگار عالم نے چند چیزوں کے ذریعے سے انسانوں کا امتحان لیا، مومنین کا امتحان لیا ہے۔ آپ جانتے ہیں وہ کون کون سی چیز ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ بھوک کے ذریعے سے امتحان لیا ہے پروردگار عالم نے، مال کے ذریعے سے پروردگار عالم نے امتحان لیا ہے، اولاد کے ذریعے سے پروردگار عالم نے امتحان لیا، لیکن پانی کے ذریعے سے کسی کا امتحان نہیں لیا، اس لیے کہ یہ پانی ممد حیات ہے۔ اگر پانی نہ انسان کو ملے تو انسان تڑپ تڑپ کر کے مر جائے۔ بھوک کو برداشت کر سکتا ہے، پانی سے برداشت، اسی لیے دیکھیے اہل بیت اطہار علیہ السلام نے بھی جو سورہ دہر کی چند آیتیں اپنے آگے کی روٹی سائل کے حوالے کر دی، لیکن کیا پانی کے ذریعے سے افطار نہیں کیا آپ نے؟ پانی پی کر کے افطار کیا، یعنی بغیر پانی کے انسان کی حیات آگے نہیں بڑھ سکتی۔ تو یہ پانی جو اتنی اہمیت کا حامل ہے، اور جہاں پہ سمندر ہے وہ حضرات جانتے ہیں کہ سمندر کا پانی اگر کوئی انسان پیے گا کیا ہوگا، اس کی طبیعت خراب ہو جائے گی، اس کو قے ہوگی، اس لیے کہ بدبودار پانی ہے، بے مزہ پانی ہے، شوردار پانی ہے، نمکدار پانی ہے۔ اتنا پانی ہونے کے باوجود بھی اگر کبھی اللہ پانی نہیں برساتا ممبئی جیسی شہر میں تو لوگ دعا کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس پانی کو نہیں پی سکتے، اس پانی کے ذریعے سے حیات کا قافلہ آگے نہیں بڑھ سکتا، لہذا اس کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں۔ پانی برستا ہے، مزیدار پانی، پانی برستا کیسے؟ یہ پانی اسی سمندر سے برستا ہے، کیسے؟ دیکھیے اس کی کیا قدرت کاملہ ہے۔ جس پانی کو ہم لوگ شفاف نہیں کر سکے، اس کی عظیم قدرت نے سورج کی کرنوں کو حکم دیا کہ سورج کی کرنیں اس کے اوپر تیزی سے پڑیں اور سمندر کے بخارات آسمان کی طرف چلے جائیں اور وہ بادل بن جائیں اور بادل سے پانی برس جائے، یعنی برسا اسی سمندر سے پانی، لیکن وہ اتنا ذائقہ دار، وہ اتنا میٹھا، وہ اتنا شیریں کہ جس کو پینے کے بعد انسان کی پیاس بجھ جاتی ہے۔ آپ لوگوں نے سمندر جا کر کے دیکھا ہوگا تو جب پروردگار عالم نے سورج کی کرن کو سمندر کے اوپر ڈالا تو کیا کبھی آپ نے پانی جاتے ہوئے دیکھا اوپر؟ سب کہیں گے نہیں دیکھا۔ بھائی آپ کی نظروں کے سامنے سمندر کا پانی اوپر جا رہا ہے، بادل کی شکل میں وہاں جائے گا اوپر، اور یہ بادل کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں یہ بادل ایک باریک چادر ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے یہ نظام رکھا ہے کہ ایک سوراخ بھی اس چادر میں نہیں ہے، اور اس کے ذریعے سے پانی برساتا ہے پروردگار عالم۔ اور یہ بادل کون لیا پھرتا ہے جانتے ہیں؟
جس طریقے سے ایک انسان اپنے بچے کو جھولے میں رکھ کر کے لوریاں دیتا ہے، اسی طریقے سے یہ ہوا بادلوں کو لوریاں دیتا ہے اور لیے پھرتا ہے اپنے دوش پہ، اور اس کے بعد یہ میٹھا پانی برس جاتا ہے۔ تو کیا کسی انسان نے دیکھا وہ پانی جاتے ہوئے جو بخارات کی شکل میں اوپر گیا، ہوا کی منزل میں آیا، بادل بنا؟ وہ پانی ہی تو ہے جو بادل پانی برساتا ہے۔ پروردگار عالم نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا کہ کیا تم نے اس پانی کو برسایا ہے یا ہم نے اس پانی کو بادل سے برسایا ہے؟ اور اس کے بعد جب ایک ایسی کرن سورج کی کہ جو خود اکتساب نور کر رہا ہے کسی سے، دن کے اجالے میں بھی اگر وہ پانی کے بخارات کو اس کی کرنیں اوپر لے جا سکتی ہیں، تو عزیزان محترم جو خود نور مجسم ہو اس کو پروردگار عالم رات کی تاریکی میں کس طریقے سے معراج میں نہیں لے جا سکتا؟ اور منٹوں سیکنڈوں میں اربوں ٹن پانی لے کر کے جاتا ہے یہ سورج کی کرن کہ جو اکتساب کر رہا ہے کسی نور سے، اس کا ذاتی نور نہیں ہے۔ تو جو نور مجسم ہوگا، اب کہنے کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر اللہ چاہے تو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے جا سکتا ہے، اور انسان کی سمجھ میں آ نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کو نور مجسم کا علم نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد عزیزان محترم، یہ پانی ہے جس کی عظمت کے ہم سب قائل ہیں، اور پروردگار عالم نے کہا کہ جس پانی کو تم پیتے ہو اس کو کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا اس پانی کو تم نے برسایا ہے یا ہم نے بادلوں سے برسایا ہے؟ اگر اس پانی کو ہم کھارا بنا دیتے تو تم کیا کر سکتے تھے؟ افلا تشکرون، پھر تم شکر کیوں نہیں ادا کرتے ہو؟ ولولا تشکرون، اور تم شکر کیوں نہیں کرتے ہو کہ ہم نے پانی کھارا نہیں میٹھا بنایا ہے، تاکہ تمہارے جسم میں جا کر کے تمہاری نقاہت کو، تمہاری کمزوری کو اور تمہاری تکلیف کو دور کر سکے یہ پانی۔ تو عزیزان محترم، یہ پانی اتنا عظیم ہے، اتنا عظیم ہے، جس کے بارے میں روایت میں یہ ملتا ہے کہ ہمارے احمد مجتبی ختمی مرتبط حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا جناب حمزہ کو خواب میں دیکھا، ان کی شہادت کے بعد، جن کو سید الشہداء کا لقب ملا تھا امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے قبل۔ خواب میں ملا، ایک بھتیجے نے چچا کو دیکھا خواب میں، کہا چچا آپ کو سب سے زیادہ کون سی چیزیں آپ کے مفید اور فائدہ مند ثابت ہوئی آخرت میں؟ کس سے سوال کیا جا رہا ہے؟ جو جنگ احد میں شہید ہوا ہے، جو سید الشہداء ہے۔ تو کہا میرے لال، میرے بھتیجے، تین چیزوں نے ہم کو بہت فائدہ پہنچایا۔ کہا وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ کہا کہ سب سے پہلی چیز، علی تو ہمارا بھتیجا ہی ہے، اس سے تو ہم کو والہانہ محبت تھی ہی، لیکن علی کی محبت نے ہمیں بڑا فائدہ پہنچایا۔ یہاں پر ایک چچا کہہ رہا ہے سید الشہداء ہونے کے بعد کہ علی کی محبت نے ہمیں یہاں بہت فائدہ پہنچایا۔ کہا دوسری چیز کیا ہے؟ کہا دوسری چیز یہ ہے کہ جب حاجی مکے میں آیا کرتے تھے اور حج کیا کرتے تھے تو اس میں ہماری ڈیوٹی لگا رکھی تھی کہ ہم حاجیوں کو پانی پلائیں۔ اس پانی پلانے کی وجہ سے پروردگار عالم نے ہمیں بہت نوازا ہے۔ یہاں پر ہم حاجیوں کو پانی پلایا کرتے تھے۔ عزیزان محترم، پانی پلانے کا اتنا مرتبہ، اتنا ثواب آپ حضرات جانتے ہیں۔ اگر کوئی مہمان ہمارے گھر میں آتا ہے تو ہم سب سے پہلے جو چیز اس کے سامنے پیش کرتے ہیں وہ پانی۔ شاید وہ کہے کہ ارے یہ پانی پلاتے ہیں، معلوم نہیں کہ پانی کتنی بہترین شے ہے، کہ ایک انسان کی صحت کے لیے مفید ہے،
اور دوسرے انسان کی آخرت کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ کہا تیسری چیز کیا ہے کہ جو فائدہ پہنچائے آپ کو؟ کہا تیسری چیز اے میرے بھتیجے یہ ہے کہ میں محمد والے محمد پہ صلوات بہت تو ان تین چیزوں نے ہمیں آخرت میں بہت فائدہ پہنچایا اور بڑے مرتبے پہ فائز کر دیے ہم کو انہی تینوں چیزوں کی وجہ سے۔ تو عزیزان محترم، ہمیں بھی یہ فخر ہے کہ علی کی محبت ہمارے دل میں ہے۔ فخر کرنا چاہیے انسان کو، یہ فخر کا مقام ہے۔ علی کی محبت اگر دل میں آ جائے تو یہ بھی شکر کرنا چاہیے، اس کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس کے ذریعے سے بہترین مقام اور بہترین منزلت پہ انسان آخرت میں فائز ہو سکتا ہے۔ دوسرے یہ کہ اللہ کا شکر ہے، اس کا کرم ہے کہ ہم لوگوں کے یہاں پانی، ہم لوگ مذہب نہیں دیکھتے، ہم لوگ فرقہ نہیں دیکھتے، ہم انسانوں کو پانی پلایا کرتے ہیں۔ جو بھی پیاسا ہو آؤ سبیل حسین پہ آ جاؤ، آ کر کے ان کے نام پر پانی پی لو۔ یہ بھی فخر کا مقام ہے کہ پروردگار عالم نے یہ چیزیں ہمارے حق میں رکھی ہیں کہ حسین کے نام پہ آج ہم سب کو سیراب کر رہے ہیں، سب کو پانی پلا رہے ہیں، جس کی بہت عظمت ہے۔ اور تیسرے یہ کہ ہماری کوئی بھی بزم ایسی نہیں ہوتی کہ جہاں پہ ذکر اہل بیت ہو اور محمد والے محمد پر صلوات ہم لوگ نہ پڑھیں۔ لہذا اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگوں نے ایسی محفلیں سجائی ہیں، ایسی مجلسیں رکھی ہیں، ایسی بزم ہم لوگوں نے رکھا ہے کہ جس میں ہم لوگ ذکر اہل بیت کرتے ہیں، اور جب ذکر اہل بیت سے ہم لوگ سرشار ہو جایا کرتے ہیں، مسرور ہو جایا کرتے ہیں، خوش ہو جایا کرتے ہیں، تو قرآن کے مطابق محمد اور آل محمد پہ صلوات بھیج کر کے کہتے ہیں عزیزان محترم، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پانی بہت عظیم شے ہے، اتنی ہی عظیم شے ہے کہ ایک بادشاہ گزرا ہے اور وہ اپنے قافلے کے ساتھ، اپنے وزیروں کے ساتھ، اپنے سپاہیوں کے ساتھ، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں نا کہ بادشاہوں کو جو ایک شوق ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ شکار کریں۔ شکار کے لیے اپنے فوجیوں کے ساتھ، اپنے سپاہیوں کے ساتھ، اپنے وزراء کے ساتھ جنگل میں نکلا، اور جب جنگل میں گیا تو اس نے ایک ہرن کو دیکھا، اور اس ہرن کے پیچھے بادشاہ دوڑنے لگا، اپنے گھوڑے کو دوڑانے لگا، یہاں تک کہ ہرن جا کر کے کسی جھاڑی میں چھپ گیا، اس کو نہ ملا، البتہ اس کی پیاس بھڑک اٹھی، اور اس کے وزراء، اس کے سپاہی سب اس سے دور ہو گئے، چھوٹ گئے جنگل میں۔ اور جنگل کا راستہ بھی عجیب ہوتا ہے، اگر کوئی ہوتا بتانے والا تو بادشاہ کو بتا دیتا کہ یہ راستہ ادھر کو جاتا ہے، یہ راستہ ادھر کو جاتا ہے، لیکن جب اس کو راستہ نہیں مل سکا تو چونکہ پیاس بہت زیادہ تھی، نہ اس کے پاس کوئی نوکر تھا، نہ خادم تھا، نہ سپاہی تھا، نہ وزیر تھا، کوئی نہیں تھا، تنے تنہا۔ اب اس کو خود تلاش کرنا ہے، اس لیے کہ جان ہلاکت میں پڑی ہوئی ہے، اگر تھوڑی دیر پانی نہ ملے تو یہ مر جائے گا بادشاہ۔ لہذا اس نے تلاش کرنا شروع کیا، کیا دیکھا کہ ایک جھوپڑی نظر آئی، وہاں پہنچا، پہنچنے کے بعد کیا دیکھتا ہے کہ ضعیفہ کہا، ضعیفہ تیرے پاس اگر پانی ہے تو پلا۔ کہا ہاں پانی تو ہے، لیکن میرا لڑکا جنگل میں گیا لکڑیاں کاٹنے کے لیے، وہ جب آئے گا تو اس کے لیے میں نے پانی رکھا ہے، میرا بچہ پیاسا آئے گا، اس کو میں پانی پلاؤں گی، بس اتنا ہی پانی ہے۔ کہا نہیں، ہم کو تھوڑا سا پانی دے دو، اگر تم پانی نہ پلاؤ گی تو ہماری جان ختم ہو جائے گی، ہم مر جائیں گے، ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ کہا اچھا اگر ایسی کیفیت طاری ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے، ہم پانی تم کو دیے دیتے ہیں۔ جو اپنے بچے کے لیے پانی رکھا تھا اس ضعیفہ نے، اسے معلوم نہیں کہ آنے والا کون ہے، بادشاہ ہے، امیر ہے، غریب ہے، فقیر ہے، کچھ نہیں معلوم، وہ اس کو پانی دے دیا۔ عزیزان محترم، پانی دینے کے بعد جب اس کی جان میں جان آئی تو اس نے وزراء کو تلاش کرنا شروع کیا، اپنے سپاہیوں کو ڈھونڈا، اور سپاہیوں کو جب ڈھونڈ لیا اس نے تو اس کے بعد اپنے وزیر سے مشورہ کرتا ہے کہ یہ بتاؤ ضعیفہ نے ہماری جان بچائی ہے ایک گلاس پانی کے ذریعے سے، ہم اس کو کیا انعام دیں؟ کہا اگر تم اپنی پوری سلطنت بھی دے دو تو اس کا احسان ادا نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس نے تمہاری جان بچائی ہے، تم اپنی بادشاہت بھی اس کے حوالے کر دو گے تب بھی
तो कहा ठीक है, क्या करें? कहा कि उस बुढ़िया को, उस ज़ईफ़ा से ये कह दो कि हमारे घर पे आ जाना, जो तुम्हें ज़रूरत होगी ले लेना। एक मतलब तारीख बताती है कि उस ज़ईफ़ा से ये कह करके चला गया बादशाह कि मैं फलां जगह का बादशाह हूँ, तुमको अगर कोई ज़रूरत दरपेश हो तो आ जाना हमारे पास, हम तुमको कुछ ना कुछ अदा कर देंगे। एक मरतबा ज़ईफ़ा पहुंची बादशाह के पास और बादशाह ने कहा कि तुम्हें क्या चाहिए? सल्तनत चाहिए, तख्त चाहिए, किसी शहर की हुकूमत चाहिए? कहा हमें तो कुछ नहीं चाहिए, हमारा तो ये फरीजा था कि मैं आपकी जान बचाऊं पानी के जरिए से। तो कहा अच्छा, कुछ नहीं लेना है तुम्हें? कहा नहीं, हमें कुछ नहीं लेना है, हमें जो कुछ लेना है वो अपने अल्लाह से लेना है। तुम जो दोगे वो अज्र इसका नहीं अदा कर सकते, अल्लाह जो देगा वो बहुत अजीम अज्र देगा हमको, कि जिसके जरिए से हमारी दुनिया और आखिरत भी संवर जाएगी। तारीख बताती है कि वो बादशाह बहुत ही मेहरबान था। उसने कहा कि ठीक है, अगर तुम कुछ नहीं लेना चाहती तो आज से मैंने तुम्हें अपनी माँ बना लिया और ऐसी खिदमत करूंगा तुम्हारी जैसा तुम्हारा बेटा तुम्हारी खिदमत करता है। और तारीख बताता है उसने यही किया अज़ीज़ान मोहतरम, कि अपने माँ की तरीके से उस ज़ईफ़ा की खिदमत करता रहा। क्यों? इसलिए कि उसने एक बादशाह की जान बचाई थी। तो पता ये चला कि एक गिलास पानी का एवज पूरे बादशाह की सल्तनत भी नहीं हो सकती है। एक सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद तो मैं ये अर्ज कर रहा था ये पानी कितना अजीम है कि जिसकी अहमियत हम लोगों के पास इसलिए नहीं कि फ्री में मिल जाता है। जिनको पानी नहीं मिलता वो जानते हैं कि पानी की क्या कद्र मंजिलत है। पानी ही के जरिए से सब कुछ हमें मिल रहा है। ये जो खाना मिल रहा है पानी के जरिए से, इसलिए कि अगर पानी बरसेगा तभी खेती होगी, तभी फ्रूट्स पैदा होंगे। तो ये पानी बहुत अजीम शय है। जिस पानी को आप जानते हैं अमीर शाम ने मौलाए कायनात के लश्कर वालों पे बंद कर दिया, मालूम है आपको? कि जब उस पे कब्जा कर लिया दरिया पर तो कहा कि मौला के अली के लश्कर वालों को एक कतरा आब नहीं मिलना चाहिए। और जब ये बात मौला तक पहुंची कि लश्कर प्यासा है तो जनाब मालिक लश्कर को बुला कर कहा कि इसका हल क्या है? कहा मौला इसका हल ये है कि हम कब्जा किए लेते हैं दरिया पर, जंग करेंगे, कब्जा भी कर लेंगे दरिया। कहा ठीक है। बड़े बहादुर थे जनाब मालिक अश्तर, उन्होंने ऐसा हमला किया कि तितर बितर हो गई फौज अमीर शाम की और उसके बाद कब्जा कर लिया। और जब कब्जा कर लिया तो जाहिर सी बात है ये खबर अमीर शाम तक पहुंची कि मौला के सिपाहियों ने दरिया पे कब्जा कर लिया है। अमीर शाम ने अम्र इब्न आस को बुलाया अपने पास और कहा कि अब तो दरिया अली के कब्जे में है, हमें फिक्रमंदी है कि हमारा पूरा लश्कर कहीं प्यासा तड़प तड़प करके मर ना जाए। अम्र आस ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, वो अली हैं, वो कभी भी तुम्हारे लश्कर वालों को प्यासा नहीं रख सकते, पानी दे करके रहेंगे, वो पानी देंगे अज़ीज़ान मोहतरम। यानी एक दुश्मन ये इकरार कर रहा है कि अली किसी के ऊपर पानी नहीं बंद कर सकते। जाहिर सी बात है साक़े कौसर है, वो कैसे पानी बंद कर सकते हैं? किसी इंसानियत के लिए ये पानी परवरदिगार आलम ने हम लोगों को दिया है, तो मौला किस तरीके से पानी बंद कर सकते हैं अज़ीज़ान मोहतरम? और फिर आपने इस बात को भी सुन रखा है कि जो इतना बड़ा लश्कर हुर इब्न यजीद रियाही का 1000 का लश्कर आया था, सब प्यासे थे। अगर मौला की इल्तिफात और तवज्जो उन लश्कर पे से हट जाती तो सब हलाक हो जाते, सब प्यासे थे। लेकिन साक़े कौसर पिल्लाल ने कहा कि जितना पानी भी है सब इनको पिला दिया जाए, हमको ये दुश्मन है। मौला कुमार ने कहा ये सब दुश्मन है, हमें मालूम है कि ये दुश्मन है, प्यासे हैं, लेकिन इंसान है, इंसानियत के नाते इनको पानी पिलाया जाए। अब आप आ गया था, यहीं तक मैं लेकर गया था। जब कभी भी ठंडा पानी पीना हमारी प्यास को याद कर लेना, जब कभी भी कोई मजलूम याद आए मेरी मजलूमियत को याद, उसके बाद फिर क्या कहा, ऐ शियो काश कि तुम करबला में होते।
تو دیکھتے کہ میں اپنے شیرخوار کے لیے کیسے پانی طلب کر رہا تھا. اجرکم اللہ. یعنی جس شے سے اللہ نے بھی کسی نبی کا امتحان نہیں لیا، کسی ولی کا امتحان نہیں لیا، اس امتحان سے حسین اور حسین کی اولاد گزاری گئی. ارباب اعظم، کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ کربلا میں کیا پانی نہیں تھا؟ فرات بہہ رہی تھی، لیکن تاریخ نے اس بات کو لکھا ہے کہ اس فرات پہ پہرا تھا. اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ بچے التش التش کی آواز بلند کرتے ہیں. یعنی اگر ہم یہ تصور کر لیں ارباب اعزاز کہ امام عالی مقام کے کانوں سے جب بچوں کی التش کی آواز ٹکراتی تھی تو امام کے دل پہ کیا گزرتی. اگر اس کو ہم احساس کر لے جائیں نا تو بس رونے کے لیے کافی. اور اس میں بھی وہ چہیتی بیٹی کہ جس کو آقا نے نماز شب میں اللہ سے طلب کیا ہو، جناب سکینہ، یعنی جو تسکین قلب حسین ہو، وہ بچی التش کی آواز بلند کر رہی ہو، تو آپ اندازہ لگائیں کہ حسین کے دل پر کیا ہو. ہر العطش کی آواز پہ امام عالی مقام صدمے میں آ جاتے تھے. اللہ اکبر. اور تاریخ نے اس بات کو لکھا ارباب اعزاز کہ جب حسین شہید ہو گئے، بس آخری ایام چل رہے ہیں نا، اسی کی مناسبت سے مصیبت کا تذکرہ کرنا ہے تاکہ حق کے گریہ و ماتم ادا ہو جائے. ارباب اعزاز سچ پوچھئے تو جس طریقے سے ہمیں عزاداری کرنا چاہیے تھا، میں خود اپنی بات کرتا ہوں، جس طریقے سے ہمیں ماتم کرنا چاہیے تھا، جس طریقے سے ہمیں حسین پہ گریہ کرنا چاہیے تھا، ویسے ہم نہ کر سکتے. اب پتہ نہیں ہم میں سے اور آپ میں سے کون اگلے سال بچے گا کہ جو اسی طریقے سے فرش عزائے حسینی پر آ کر کے جناب زہرا کو ان کے لال کپڑے سمجھے. اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے صدیقہ طاہرہ فرش عزائے حسینی پہ ضرور آتی ہے اور ہر ایک چاہنے والے کے پاس پہنچتی ہے اور اپنے رومال کے ذریعے سے اس کے عشق کو اپنے رومال میں جذب کر لیتی ہے. اس لیے کہ اپنے لال کو چکیاں پیس کر کے پالا اجرکم اللہ. حسین شہید ہو گئے تو کیا شہادت حسین کے بعد بچوں کی پیاس بجھ گئی؟ ارباب نہیں، بچوں کی پیاس تو نہیں بجھی، البتہ ظلم و ستم کی اور انتہا کر دی گئی. ارے حسین کی شہادت کے بعد خیمے میں آگ لگا دی گئی. ارباب اعزاز خیمہ اب جلنے لگا. ابھی تک جو ہے دھوپ کی شدت تھی، اب جو ہے آگ کی شدت ہونے لگی خیمے میں. ارے بچے تو ابھی بھی پیاسے. ارباب اعزاز بچوں کی پیاس تو اور زیادہ بھڑک گئی ہوگی. اور اس کے بعد ابھی صرف جو ہے خیموں میں آگی ہی نہیں لگائی گئی بلکہ اب سیدانیوں کی چادریں بھی چھینے جانے لگی. اب سکینہ کے کان کے گوہر بھی چھینے جانے لگے اور وہ بھی اتنی بے دردی سے ارباب اعزاز کہ سکینہ کی کانوں کی لویں پھٹ گئی. ارے سکینہ فریاد کرتی رہی. ارے شبر ملعون تو اب تماچے مارنے لگا سکینہ کے. ایک مرتبہ جناب ام رباب جناب زینب کی طرف دیکھ رہی ہے کہ بھابھی کے شہزادی میری بچی کو یہ ستمگر مار رہا ہے. ایک مرتبہ زینب نے کہا اے بھابھی جہان اب میری طرف اس طریقے سے نہ دیکھیے، اس لیے کہ میرا شیر ترائی میں جا کر کے سو گیا. اپنی گریہ ادا کریے. ارباب اعزاز تاریخ بتاتی ہے اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے. ارباب اعزاز اب ہماری منزل آگے ہے. تاریخ نے اس بات کو لکھ کر ارباب اعزاز کہ 11 محرم کو یہ قافلہ لے جایا جانے لگا. اسیر ہو گیا قافلہ. اب تو ظلم اور بڑھ گیا ارباب اعزاز، اور اس طرف سے لے جایا گیا جہاں لاشیں بکھری ہوئی پڑی تھی. ارباب اعزاز سنا کرتے ہیں آپ سید الساجدین کے چہرے کا رنگ متغیر ہونے لگا. سکینہ اپنے باپ کے
کے سینے سے لپٹ کر کے بہن کرنے لگی ارباب اعضاء، لیکن انہیں بیویوں میں ایک بیوی ایسی بھی پائی جاتی ہے ارباب اعضاء، بس اسی بات کا تذکرہ مجھے کرنا ہے تاکہ حق گریہ ادا ہو جائے ارباب اعضاء۔ ایک ایسی بیوی جس کے بارے میں اکثر حسین یہ کہا کرتے تھے کہ جس گھر میں رباب اور سکینہ نہیں ہوتی وہ گھر ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ ارے یہ بیوی اپنے والی و وارث کی خدمت میں آ کر کے آواز دیتی، والی و وارث ارے ہماری چادر بھی چھن گئی، اگر چادر ہوتی تو میں آپ کے اوپر اس چادر کو ڈال دیتی۔ والی و وارث ہمارے ہاتھ بھی پسے پشت بندھے ہوئے، اگر ہمارے ہاتھ آزاد ہوتے تو اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے آپ کی لاش اتھر پہ سایہ کرتی، لیکن والی و وارث نہ تو میرے پاس چادر ہے نہ ہی ہمارے ہاتھ آزاد ہے، تو میں اتنا ضرور کر سکتی ہوں کہ جب تک میں زندہ رہوں گی کبھی سائے بھی نہ جاؤں گی۔ یہ عہد کر کے بیوی چلی گئی شام میں، اب قید خانے شام ہے ارباب اعضاء اور دھوپ کی شدت ہے، اوس بھی گر رہی، وہاں پہ سائے میں نہ بیٹھی، یہاں تک کہ جب رہائی نصیب ہوئی ارباب اعضاء تو اس بیوی کے بارے میں نے یہ دیکھا کہ جہاں تمام بیویاں ہماریوں میں سوار ہو رہی تھی وہی یہ بیوی زندان شام میں جا کر کے چھوٹی سی قبر سے لپٹ کر کے کہہ رہی تھی، ارے بیٹی تمہیں مدینہ جانے کا بڑا شوق تھا، ارے ہم رہا کر دیے گئے، اے میری لال کیا ہمارے ساتھ مدینہ نہ چلو گی؟ ارباب اعضاء میرا تصور یہ کہتا ہے، میرے خیال میں یہ آتا ہے کہ سکینہ کی قبر سے آواز آئی ہوگی، اماں جب کربلا جانا بابا کی قبر میں جب جا رہی ہے گا ارے میرا سلام عرض کر دینا اور کہنا کہ آپ کی بیٹی آپ کو یاد کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہو گئی، اجرکم علی اللہ۔ ارے ارباب اعضاء مجھے نہیں معلوم کہ جناب ام رباب نے کیسے قبر سکینہ کو چھوڑا، لیکن ارباب اعضاء جب شام سے یہ قافلہ چلنے لگا ارے خود سید سجاد نے شام کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، اے شام کے لوگوں میں اپنی امانت تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، ارے ذرا اس کا خیال رکھنا، میری بہن کو خیال رکھنا، اجرکم علی اللہ۔ ارے ارباب اعضاء یہ قافلہ کربلا آ گیا، 3 شب و روز ماتم ہوتا رہا، کربلا سے مدینہ آیا ارباب اعضاء، لیکن ام رباب نے جو عہد کیا تھا اس عہد پہ باقی رہی، کبھی بھی سائے میں نہ بیٹھی، کبھی بھی ہر وقت جو ہے دھوپ میں رہی ارباب اعضاء، سین خانہ میں نہیں گئی۔ ایک مرتبہ سید الساجدین نے آ کر کے اماں کی خدمت میں عرض کیا، مادر گرامی ارے سین خانہ میں چلیے، ایک زمانہ گزر گیا، آپ دھوپ کی شدت میں بیٹھی رہتی ہے، ابھی اچھا نہیں رہتا۔ ایک مرتبہ امام کی بیوی عرض کرتی ہے، میرا باپ ارے بیٹا امام کی حیثیت سے حکم نہ دینا، بیٹے کی حیثیت سے حکم دینا۔ ایک مرتبہ سید سجاد عرض کرتے، نہیں مادر گرامی میں امام وقت کی حیثیت سے یہ کہتا ہوں کہ آج آپ کو سین خانہ میں چلنا پڑے گا۔ ارباب اعضاء ہاتھوں کو بلند کر دیا، پروردگار ایک امام سے عہد کر کے آئی ہوں کہ سائے میں نہ بیٹھوں گی، ایک امام ہم کو حکم دے رہا ہے لہذا اس کی خلاف ورزی بھی نہیں کر سکتی، لہذا دونوں امام کے حکم پر اطاعت کرتے ہوئے ہم اس دنیا سے رخصت ہو۔ تاریخ بتاتی ہے ابھی آپ نے ایک اپنا پیر سین خانہ میں رکھا تھا، ایک پیر ابھی جو ہے سین خانہ سے باہر تھا، روح قبض عنصری سے پرواز کر گئی۔ ارے سید سجاد نے ایک مرتبہ اپنی ماں کے اوپر چادر اڑایا، اجرکم علی اللہ۔ ارباب اعضاء ام رباب کس بیوی کو کہا جاتا آپ سماعت کر لے، ارے ارباب اعضاء ایک مرتبہ چادر اڑایا، امام کی نظر گوشوں پر پڑی، چادر کے گوشوں پر پڑی، جب گوشہ کھولا امام نے کیا دیکھا، ارے ایک گوشے میں ننھی ننھی سکینہ کی بالیاں، ایک چادر کے گوشے میں علی اصغر کے چلے ہوئے گہوارے کی لکڑیاں۔ ارے سید سجاد نے عرض کی، اے اماں ارے آپ دنیا سے رخصت ہو گئی، لیکن یاد سکینہ اور یاد علی اصغر کو ہر ساتھ اور ہر وقت اپنے ساتھ لگا کر کے کلیجے سے رکھا۔ اللہ لعنت اللہ سالم الذین ظلموا۔
परवरदिगार हमारी इस मुख्तसर से अदा मोहम्मद वाले मोहम्मद के वास्ते महबूब जहाँ करीम और पाने ले बैठ उनकी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगार हमारे आंसू को रुमाल सैयदा में जगाए ना फरमा। परवरदिगार हम सब के गुनाह कबार सवार को माफ़ फरमा। परवरदिगार हमारे दिल में हुसैन की मोहब्बत को डाल दे। परवरदिगार जब तक इस दुनिया में रखना अहले बैत अत्हार की मोहब्बत के साथ, और जब इस दुनिया से उठने लगे तो इसकी कीमती जौहर को अपने साथ लेकर उठे। परवरदिगार हमारी मजलिसों को, हमारे मातमों को, हमारे आंसुओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। परवरदिगार हमारे इमाम के हुज़ूर में ताज़ीर फरमा और हम सबको उनके आवान अंसार में शरीक होने की तौफीक इनायत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आप अल्लाह से से एक बार सूरह हमद और 3 बार सूरह कुल अल्लाह की तिलावत फरमा कर सैयद अकबर हुसैन इब्न सैयद मुस्तफ़ा हुसैन, सैयद अहमद रज़वी इब्न सैयद अकबर हुसैन, सैयद परवीन रज़वी इब्न सैयद अकबर हुसैन, खुर्शीद फातिमा इब्न सैयद नकी हुसैन, क़ाइम हुसैन इब्न मोजिज़ हुसैन की रूह को इसाले सब में ढल गई आपास शाम वीरन में ढल गई आपास शाम वीरन में ढल गई आपास हमने अब तक खबर न लिया शाम वीरन में ढल गई शाम वीरन में ढल गई बेरेदा मैं हूँ बेकफन है हुसैन, बेरेदा मैं हूँ बेकफन है हुसैन, बेरेदा मैं हूँ बेकफन है हुसैन, बेरेदा मैं बेकफन है हुसैन। हाय कैसी है बेकसी आपास शामीरन में ढल गई आपास शामीरन में ढल गई आपास। नहर पर तुम तो सो गए भाई, नहर पर तुम तो सो गए भाई, नहर पर तुम तो सो गए भाई, नहर पर तुम तो सो गए भाई। सर पे चादर नहीं रही आपास शामीरन में ढल गई आपास शामीरन में ढल गई आपास। किस तरह मैं बचाऊं आबिद को, किस तरह मैं बचाऊं आबिद को, किस तरह मैं बचाऊं आबिद को, किस तरह मैं बचाऊं आबिद को। आग खैमों में है लगी आपास शामीरन में ढल गई आपास शामीरन में ढल गई आपास। जिंदा
حسین الوداع یا حسین الوداع یا حسین الوداع زندہ رہے تو فرش عذاب پھر بچھائیں گے زندہ رہے تو فرش عذاب پھر بچھائیں گے ہم پھر تمہاری یاد میں آنسو بہائیں گے یا حسین الوداع یا حسین الوداع یا حسین الوداع یا حسین الوداع قسمت ہوئی تو اگلے برس شاہ کربلا قسمت ہوئی تو اگلے برس شاہ کربلا ہم پھر کریں گے مجلس و ماتم کا اہتمام جو فرض ہے ہمارا اسے ہم نبھائیں گے یا حسین الوداع یا حسین الوداع یا حسین الوداع یا حسین الوداع جی بھر کے رو سکے نہ ہمیں غم کسی کا ہے جی بھر کے رو سکے نہ ہمیں غم کسی کا ہے یہ درد دل اسی کا ہے ماتم اسی کا ہے اب سال بھر نہ چین ہم اس غم میں پائیں گے یا حسین الوداع یا حسین الوداع یا حسین الوداع یا حسین الوداع پانی کی آس بھی گئی اس وفا کے ساتھ پانی کی آس بھی گئی اس وفا کے ساتھ کاٹے گئے فرات پہ جس سورما کے ہاتھ تا حشر اس جنی کا علم ہم اٹھائیں گے یا حسین الوداع یا حسین الوداع یا حسین الوداع یا حسین الوداع دل تھام کے اٹھائیں گے جس غم جس وقت فرش غم دل تھام کے اٹھائیں گے جس وقت فرش غم رو رو کے جب بڑھائیں گے عباس کا علم یہ دن ہمیں عزا کے بہت یاد آئیں گے یا حسین الوداع یا حسین الوداع یا حسین الوداع یا حسین الوداع گاتے رہے ستم پہ ستم دشمن ازا جاری رہے گا مجلس و ماتم کا سلسلہ ہر حال میں حسین تیرا غم منائیں گے یا حسین